الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، پچھلی ویڈیو میں نے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل پہ ایک کلپ کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی، جس میں اس نے کچھ سابقہ بریلوی شاہ زیب مرزا کا ٹاکرا لکھا ہوا تھا، جبکہ میں نے وضاحت کی تھی کہ وہ سارا جھوٹ تھا، ٹاکرا نہیں تھا، بلکہ اس کو سابق بریلوی بنا کے پیش کیا گیا، اور پھر اس نے پھر دو سوال کیے، اور ایک سوال جو اس نے کیا تھا اس کے بارے میں نے پوری ڈیٹیل سے پیچھے بات کی تھی کہ اس نے کہا کہ جی لوگ آپ کو قادیانی کہتے ہیں، اور پوچھا گیا کہ قادیانی کیوں کہتے ہیں، تو اس نے کہا جی اس لیے کہ مرزا جیلمی صاحب کا جو عقیدہ ہے نا وہ کن فیکون کا ہے۔ حالانکہ کسی بھی اہل سنت عالم دین نے یہ بات نہیں کی کہ جو کن فیکون کا عقیدہ رکھے وہ قادیانی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی اس کی جھوٹ کا پرندہ اور ہرزہ سرائی ہے، اور یہ اس چینل پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں میں اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جو بات جو ہے نا وہ کچھ کی کچھ بنا کے پیش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ابہامات اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان باطل فرقوں کا یہی کام ہے۔ ان کا کوئی اتحاد امت کا کوئی فلسفہ لے کے یہ نہیں چلے، یا امت کو جمع کرنے یا فرقہ بندی کو ختم کرنے کا ان کا کوئی موقف نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی نصب العین ہے، نہ ہی ان کا یہ ایم ہے۔ یہ حقیقت میں امت کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، امت کو جوڑنے کے لیے نہیں آئے، اور جو بھی فرقہ پرستی میں مبتلا ہے وہ امت کو توڑنے ہی آیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان فرقوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، بلکہ یہ اہل سنت و جماعت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ فرقہ ہے۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت اگر فرقہ ہوتی، اگر اہل سنت و جماعت وہ فرقہ ہوتی جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے کی ہے کہ کلہم فی النار، سارے فرقے جہنمی ہیں الا واحدہ، سوائے ایک کے، تو پھر یہ خود اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہتا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگر اہل سنت ہونا ایک اس فرقے میں سے ہونا ہوتا کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی آج سے 1400 سال پہلے تقریباً، کہ یہ سارے فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک ملت واحد کے، اور جس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگی۔ یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ اب وہ جماعت صحابہ کے طریقے پہ کیسے ہو سکتی ہے جو صحابہ کرام کوئی برا بھلا بولے؟ مطلب کسی بھی مدعی کا مقدمہ کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس کے گواہوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکالی جاتی ہے۔ جب مخالف وکیل جرح کرتا ہے تو وہ اسی بات پہ جرح کرتا ہے کہ وہ گواہوں کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے ایسے سوال کرتا ہے کہ وہ الجھ کے رہ جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنی گواہی کے بارے میں خود ہی متذبذب ہو جاتے ہیں کہ میں ہاں کروں کہ نہ کروں۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان تو اسلام کا مقدمہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان تو قرآن کا مقدمہ ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس نے صحابہ کرام سے اختلاف کیا نا وہ مسلمان بمشکل ہی مرا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر مسلمان مر گیا ہو، کہ لوگ کہتے ہو کہ یہ مسلمان ہی تھا، لیکن ان دلہ اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ یہ ایک انڈیا کا تھا نا بندہ، وہ وسیم رضوی نام کا، وہ کیا تھا؟ وہ گستاخ صحابہ تھا۔ ایک ویڈیو ہم نے پہلے بھی اس پہ ریکارڈ کی ہوئی ہے کہ وہ گستاخ صحابہ تھا۔ تو اس پہ کئی مرزا جیلمی کے سٹوڈنٹس نے کمنٹس کیے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ گستاخ صحابہ نہیں تھا، وہ گستاخ قرآن تھا۔ اور خدا کے بندوں، وہ کہتا تھا کہ 26 آیات جو ہیں وہ زور زبردستی سے اس میں شامل کی گئی ہیں، ان کو اس میں سے نکال دیا جائے تو ساری قومیں اور سارے مذاہب جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ساری قومیں اور سارے مذاہب کو جمع کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو نہیں بھیجتا رہا، وہ تو ساری قوموں کو، ساری انسانیت کو ایک اسلام پہ جمع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ سارے اپنے اپنے مذاہب چھوڑو اور میرے ان بھیجے ہوئے چنے ہوئے بندوں کی بات سنو، اور توحید کی طرف، ربوبیت کی طرف، اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کرو، کہ جو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، اور روز اول سے لے کے روز آخر تک ہر شے کا مالک ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، سب کا پالنے والا ہے، اپنے ہوں بیگانے ہوں سب کو نوازتا ہے وہ۔ ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ نظر آتا ہو کہ وہ غیر مسلموں کو زیادہ نوازتا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوں کہ زیادہ سہولیات تو جو ہیں اس نے اپنے مخالفین کو دی ہوئی ہیں، پیسہ مخالفین کو دیا ہوا ہے، ظاہری حسن مخالفین کو دیا ہوا ہے، جو اللہ کے منکر ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے، ان کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اقتدار بھی ہے، پوری دنیا پہ وہ چھائے بھی ہوئے ہیں۔ یہودی لابی دیکھ لیں،
عیسائی دیکھ لیں اور دوسرے مذاہب دیکھ لیں، بظاہر لگتا ہوگا کہ یہ ان کے پاس زیادہ مال ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا ہے۔ مال کسی کے پاس زیادہ ہونا اللہ کی خوشنودی یا اس کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی عطا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، وہ دیتا سب کو ہے، سب کو نوازتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسی کو اپنی محفل میں بٹھا کے دیتا ہے اور کسی کو اپنی محفل سے اٹھا کے دیتا ہے۔ یعنی محفل سے مراد یہ نہیں، اب کوئی اس پہ یہ فتویٰ نہ لگائے کہ اللہ محفل سے جا کے بیٹھا ہوا ہے یا معاذ اللہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی کو اپنوں میں لا کے دیتا ہے اور کسی کو اپنوں سے نکال کے دیتا ہے، دیتا وہی ہے، مالک وہی ہے۔ اگر اس نے کن کی صفت تکوین سے اگر اپنوں کو نوازا ہے نا تو یہ اس کی عطا ہے، وہ صفت تکوین دینے کا پابند نہیں تھا، محتاج نہیں تھا، یہ اس نے مسلمان کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اپنے بندوں کی کرامت کو، ان کے اکرام کو اور لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب دبدبہ ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیات عطا کی ہیں۔ اور جیسا ماحول ہوتا ہے، جیسے لوگ ہوتے ہیں، جیسا دور ہوتا ہے، اس طرح کے معجزات اور کرامات اللہ رب العزت ان کو عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ جادوگروں کا دور ہوگا تو تب وہ قرآن نازل نہیں کرے گا، جادوگروں کا دور ہوگا تو وہ قرآن جیسا معجزہ نہیں بھیجے گا، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دے گا۔ جب حضرت موسیٰ اس عصا کو زمین پہ رکھیں گے تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جائے گا۔ وہ یہ معجزات جیسے ماحول ہوں گے، جس طرح کے لوگ ہوں گے، جس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، اس طرح کے اپنے انبیاء کو بھیج کے ان کو معجزات عطا کرے گا۔ ہوا میں تختوں کو بھی اڑائے گا وہ، پھر جیسا ماحول ہے، جیسے لوگ ہیں، جو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ وہاں پہ بھیجے گا۔ تو اس پہلی ویڈیو میں نے اس پہ مکمل تفصیلاً بات کی تھی کہ کن کی صفت عطا کرنا یہ الہ ہونا نہیں ہے۔ مطلب مرزا جیلمی کا مقدمہ ہی یہ ہے کہ میں نے اگر کسی کو منی گاڈ کہہ دیا ہے، یعنی کہ پہلے کہتا تھا کہ ایک خدا مانو، اس نے خود کہا، اس نے اپنی ویڈیو میں مرزا جیلمی نے خود کہا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ہی کلیم کیے ہوئے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ہی کلیم کیے ہوئے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ذاتی عطائی کا فرق کرتے ہیں اور خالق مخلوق کا فرق کرتے ہیں۔ تو جب میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہو گیا، خالق اور مخلوق کا فرق ہو گیا، تو اب یہ کیسے کلیم ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو ان دو ذاتوں کو ایک کہے گا وہ کافر و مشرک ہے، وہ تو مسلمان رہا ہی نہیں۔ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کی ذات کو ایک کہے، ہاں حکم ایک ہے، یہ بات ہے قابل توجہ، حکم ایک ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے اس کے رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کر لی سمجھ لو تم نے اللہ کی اطاعت کر لی، رسول کا حکم مان لیا سمجھ لو تم نے اللہ کا حکم مان لیا، تم نے اپنے نبی کو ناراض کر لیا سمجھ لو تم نے اللہ کو ناراض کر لیا، تم نے اپنے نبی کو راضی کر لیا سمجھ لو تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت یہ ایک ہی ہیں، حکمن ایک ہیں، لیکن اگر ذات کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ دو ذاتیں ہیں، یہ ایک ذات نہیں ہے۔ اور پھر ذات بھی کیا فرق ہے؟ ایک خالق ارض و سما اور دوسرے مخلوق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ مخلوق ہیں، بڑی شانوں، عظمتوں، رفتوں، بلندیوں کے مالک ہیں، ان کے بارے میں رب نے قسمیں بھی قرآن میں کھائی ہیں، اور اپنا رب ہونا بھی اپنے حبیب کے ذریعے ظاہر کیا۔ یعنی یہ جب اللہ نے قسم کھائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ دیکھیں کتنا نفیس جملہ ہے، تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ کائنات کے رب کی قسم، عالمین کے رب کی قسم، انسانوں کے رب کی قسم، جن و انس کے رب کی قسم، نہیں، فرمایا حبیب تیرے رب کی قسم۔ یعنی رب تعالیٰ جل وعلا کو یہ پسند ہے کہ کوئی اس کو اس کے محبوب کی نسبت سے یاد کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رحمت جوش میں آئے گی۔ وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، وہ ساری کائنات کو عطائیں کرنے والا، نعمتیں بخشنے والا، سزا جزا کا مالک، یوم الدین قیامت کے دن کا مالک، جنت کا جہنم کا ہر شے کا مالک ہے۔ لیکن اس کو پسند یہ ہے کہ اس کو اس کے محبوبوں کی نسبت سے یاد کیا جائے، یہ جملہ قابل توجہ ہے۔ پھر اس نے اپنے محبوب کی جان کی قسمیں کھائی ہیں، اپنے محبوب کے شہر کی قسمیں کھائی ہیں، اپنے حبیب کے چلنے پھرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہاں پہ لا نافیہ، کچھ اس کو استفہامیہ کہتے ہیں، کچھ اس کو قسمن کہتے ہیں، کچھ اس کو لا نافیہ کے طور پہ لاتے ہیں۔ ایک یہ معنی ہے کہ اے حبیب اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کہ جس میں تو چلتا پھرتا ہے،
یہ قسم ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لا نافیہ، کیا مطلب کہ اے حبیب جب تک تو اس شہر میں ہے مجھے اس شہر کی قسم، یعنی جب تو اس شہر میں ہوگا تو میں اس شہر کی قسم کھاؤں گا، جب تو اس شہر میں نہیں ہوگا تو میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا. علماء نے بیان کی ہیں، مفسرین نے یہ توجیہات بیان کی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ہاں رب کا پسندیدہ، بلکہ رب کے جتنے پسندیدہ ہیں ان سارے چنے ہوئوں کا سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. یہ حضور کی شانیں بیان نہیں کرتا، حضور کے بارے میں ابہامات پیدا کرتا ہے. کہتا ہر بات حضور کی نہیں ہے اس کے لائق کہ اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. کہتا یہ ہر حضور کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ ان کی ہر بات ہی جو ہے وہ وہی ہے. کہتا نہیں، یہ صرف قرآن کو پکڑ کے کہتا ہے یہ صرف اس قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ جو بات اللہ نے اپنے حبیب کے منہ سے نکلوائی ہے نا بس یہ صحیح ہے، باقی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اس کی بات پہ بھی کہا جائے کہ یہ رب کی وہی ہے. اچھا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا خواب کیا ہے؟ خواب وہی نہیں ہے. یا تو تم کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتی ہے وہ وہی نہیں ہے، تو وہ جو خواب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور وہ وہی بنا، کیا اس کا قرآن میں کہیں کسی آیت میں یا وہ کوئی آیت ایسی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو وحی کے طور پہ دی اور وہ اس کو قرآن میں شامل کیا ہو؟ بھئی تمہیں وحی خفی اور وحی جلی کا علم نہیں ہے، تم کیوں بونگیاں مارتے ہو؟ اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضور کی ہر بات، تو پھر جو حضور کی اجتہادی غلطیاں ہیں، مطلب یہ دیکھیں کہ امتی 14ویں 15ویں صدی میں پیدا ہونے والا امتی کتنا بے غیرت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ وہ جو حضور کی غلطیاں ہیں اجتہادی غلطیاں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضور کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ وہی نہیں ہیں، وہ اجتہادی خطائیں وہی نہیں ہیں، اور خدا کے بندے وہ وہی ہیں، وہ بھی وہی ہیں. اللہ رب، جس طرح مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بطور وحی کوئی خواب دکھائی. یہ بات غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے بطور وحی اپنے نبی کو کوئی خواب دکھائی، اس خواب کی تعبیر کرنے میں جو اجتہاد کیا اگر اس میں خطا ہو گئی تو وہ بھی، اس پہ بھی ایک اجر ہے، ایک امتی کو ایک اجر ہے. تو جو نبی ہوگا جس کی وجہ سے اجتہاد کی خطا میں اجر رکھا گیا، اگر امتی کو اجر ہے تو اندازہ کیجئے کہ اس نبی کو کتنا اجر ہوگا. اور پھر مطلب یہ دیکھیں، اگر بات قابل توجہ ہے، اللہ قرآن میں کتنی جگہ پہ کہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، قرآن میں جیسے فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ، کہ حضور کی اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ نے قرآن میں جا بجا یہ کہا ہو کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، جس جگہ پہ میرا حبیب قدم رکھے وہی صراط مستقیم ہے، وہی سیدھا راستہ ہے. تو جب اللہ تعالی نے ہمیں باندھا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے پہ، اس میرے حبیب کے پیچھے چلنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے بس. اور پھر اسی ذات میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطیاں بھی رکھی ہوں، خامیاں بھی رکھی ہوں، لغزشیں بھی رکھی ہوں. بات قابل توجہ، یہ بات قابل توجہ ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے. ہمیں کہا ہو کہ اس کے پیچھے چلنا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا، بالکل اس کے پیچھے خط مستقیم کی صورت. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعونی، کہ جس جگہ پہ میں قدم رکھ دوں وہی تو سیدھا راستہ ہے، تم نے بس میری اتباع کرنی ہے. تو اتباع کے لیے ہمیں حضور کے پیچھے بالکل باندھا ہو، جکڑا ہو، خبردار دائیں بائیں ہوگے تو پرسش ہوگی. لیکن اور پھر اس حبیب میں بھی غلطیاں رکھی ہوں، معاذ اللہ اس حبیب میں بھی خطائیں رکھی ہوں، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جس میں غلطیاں رکھی ہوں اس کی اتباع کا حکم دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اجتہادی، پھر ایک بات اور ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی خطا کے قائل ہیں، لیکن یہ جو تقیہ باز رافضی بے ایمان قادیانیوں کا حامی ہے، کہتا پھر جتنا مرضی کہ وہ دجال امت ہے، وہ میں آگے بات کروں گا. یہ مرزا جیل میں بے ایمان، یہ بغیر کسی شرط کے اور بغیر گفتگو اور اس پہ بحث کیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اجتہادی خطا ہے، یہ بڑا سنگین جملہ ہے. وہ اس لیے ہم اجتہادی خطا کے قائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی اجتہادی خطا کے قائل ہیں، لیکن وہ مخالف قرآن نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی تعلیمات کے مخالف نہیں ہے کہ جس پہ سزا دی جائے یا عطاب ہو
یا سرزنش کی جائے یا ان پہ کوئی قدغن لگائی جائے یا معاذ اللہ نبوت سلب کر لی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ سمجھ لیجئے اجتہادی خطا کے ہم قائل ہیں، لیکن کیسے؟ وہ ایسے قائل ہیں کہ جب نبی کا اپنے رب سے رابطہ ہو، غور سے، جب نبی کا اپنے رب تعالی جل وعلا سے رابطہ ہو، یعنی نبی اپنے رب سے کچھ لے رہا ہو، بطور تعلیم جب کچھ لے رہا ہو، تو اس کے سمجھنے یا اس کی تعبیر کرنے میں نبی سے اجتہاد میں فہم میں خطا ہو سکتی ہے. لیکن جب وہ نبی آگے کنورٹ کر رہا ہو، تعلیم امت کے لیے بیان کر رہا ہو، تو اس میں خطائے اجتہادی کا صدور ممکن نہیں. یہ ہے اصل قید. ان حدود و قیود کے بغیر اگر تم مامے چاچے بنتے ہو نا دین کے، اور تمہیں سمجھ کوئی نہیں، اور یہ اس طرح کی گندی باتیں کرتے ہو، تو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے تمہیں یہ دکھائے گا کہ تم نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں ابہامات اور اشکالات پیدا کی ہیں. اللہ رب العزت سے لیتے ہوئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے اگر فہم میں یا اجتہاد میں کوئی خطا ہو تو اس پہ بھی اجر ہے. انبیاء کو، امتی کو اجر ہے. امتی کو اجر ہے تو انبیاء کی تو شان ہی وراء البراء ہے. انبیاء کی تو شان ہی وراء البراء ہے. تو یہ کہنا کہ جی ان کی جو غلطیاں، کس طرح تم غیرت سے نہ آشنا ہو کہ کس طرح کروفر اور دبدبے اور روب سے، اور کس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تان پہ تان کر رہے ہو، اور کس طرح گندی گفتگو کر رہے ہو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. مطلب پہلے تم نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جی نبیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، باقی سب کے بارے میں ہو سکتی ہے، لیکن چھوڑا تم نے کسی نبی کو بھی نہیں ہے. حضرت یونس کو تم نے نہیں چھوڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کو تم نے نہیں چھوڑا، حضرت داؤد علیہ السلام کو تم نے نہیں چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے گندی گفتگو کی، اور تمہاری کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء پہ کوئی کسی بات پہ بحث نہیں ہو سکتی، باقی سب پہ ہو سکتی ہے. مطلب یہ کہنے کا تھا کہ صحابہ کرام پہ ہو سکتی ہے. تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. صحابہ سے بعد والے کسی کی بھی اوقات نہیں ہے. صحابہ سے بعد امام اعظم، امام ابو حنیفہ، سراج الامہ، شمس الامہ، امام الائمہ، کتنے القابات ہیں حضور سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے. لیکن وہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان پہ بات کرنے یا ان کے فیصلے کرنے یا ان کے درجات بیان کرنے اپنی مرضی یا اپنے فہم سے کرنے کی ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہمارے وہ سر کے تاج ہیں، اسی لیے تو وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اس لیے تو وہ اماموں کے امام ہیں، اس لیے تو وہ سراج الامہ ہیں. اس لیے ہی تو ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام سمجھا اور ان کے مقام کو بیان کیا. انہوں نے کیٹیگریاں نہیں بنائی، انہوں نے درجہ بندیاں نہیں کی، بلکہ جو صحابہ کرام کی درجہ بندیاں یا ان کے جتنے بھی فتح مکہ سے پہلے والے یا بعد والے جو بھی معاملات قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر گئے، ان کے بیانات کی روشنی کو آگے پہنچایا. اپنی طرف سے نہیں فیصلے کیے کہ میں یہ کہتا ہوں، میں نعمان بن ثابت یا میں احمد بن حنبل یا میں امام شافعی یا میں مالک بن انس یہ کہتا ہوں کہ فلاں صحابی کا یہ درجہ اور فلاں. نہیں، وہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے. انہوں نے نہیں سمجھا جو بالکل قریب تھے، جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہے، صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابہ کی صحبت اختیار کی ہے. انہوں نے یہ دعوے نہیں کیے. اور تم 14ویں صدی میں جم کے اور تم یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہو کہ جی میں آج امام حسن اور امیر معاویہ کی صلح منسوخ کرتا ہوں. تمہیں ناسخ و منسوخ کا ہی پتہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس بات کو ناسخ کہہ دے تم مامے لگتے ہو اس کو منسوخ کرنے والے. تمہاری اتنی اوقات ہے. بہرحال اس کا وہ جو 11 منٹ اور 12 سیکنڈ کا جو کلپ تھا نا شاہد اینڈ بلال کے چینل پہ، اس میں اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں نے اگر جنتیوں کو منی گاڈ کہا ہے نا، کروڑوں جنتی ہیں تو کروڑوں ہی منی گاڈ ہیں، تو میں نے خالق اور مخلوق کا فرق کیا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو مانتے ہیں، بس ذاتی عطائی کا فرق کرتے ہیں. ذاتی عطائی کا اس کو تم سمجھتے کچھ نہیں. رب تعالیٰ کا ذاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات، وہ بات یہ کہ رب تعالیٰ کا علم بڑھتا نہیں ہے. تم یہ اتنی بات کرنے کی توفیق نہیں رکھتے، نہ تم سے ہوگی. تم صرف رسول اللہ پہ اور ان کے غلاموں پہ تان کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، ہمارے متھے لگ رہے ہو. اللہ کا علم بڑھتا نہیں ہے، اللہ کا علم گھٹتا نہیں ہے. اللہ کا علم روز ازل سے جیسا ہے ویسا ہی ہے. اس میں تغیر یا تبدیلی یا یہ کہنا کہ روز بروز اللہ کا علم بڑھ رہا ہے، معاذ اللہ کفر ہے. یہ کفریہ جملہ ہے کہ رب تعالیٰ کا علم یہ کہنا کہ یہ بڑھتا ہے، کل اور تھا آج اور بڑھ گیا، آج اور بڑھ گیا. اللہ کا علم نہیں بڑھتا. اللہ کا علم سب سے بڑھ کے اور روز ازل سے جب سے رب ہے تب سے اس کی یہ صفت قدیم ہے کہ وہ عالم ہے، وہ اعلم ہے. اور مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام ان کا علم بڑھتا ہے.
ان کا علم بڑھتا ہے، اور قرآن گواہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس آیت میں صاف واضح اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اے نبی جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، توجہ ہے، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کیسے مان سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رب کا علم گھٹتا یا بڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو صاف ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، پہلے کچھ تھا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے تمہیں علمہ، یہ کا کون ہے؟ علامہ کا فائل کون ہے؟ علامہ، اس کا فائل کون ہے؟ رب تعالی جل وعلا۔ اور کا کون ہے؟ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ابھی جو کچھ تم نہیں جانتے تھے نا، جتنا بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں سب سکھا دیا ہے۔ یہ جتنے بے ایمان دوسرے تیسرے فرقوں والے جن کو اہل سنت کی تشریحات سے تعبیرات سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو قرآن کی بات ہے کہ اللہ نے قرآن سارا آپ کو سکھا دیا، اور یہ تو علامہ کو بھی سارا آتا ہے۔ جو مفسر قرآن ہے، جو قرآن کا عالم ہے، جو جس کو ہم مفسر کہتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر کو جانتا ہے، قرآن کو سارا فہم ہے، جس کو جو سارا سمجھتا ہے، یہ تو اس کو بھی آتا ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ نے نہیں کہا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، رب تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ ایڈی باں کٹ کے اعلان کرنا کسی دے بارے چ کہ تیرے تے بڑا فضل ہے، تیرے تے بڑی رحمت کر دیتی ہے۔ بندہ جب کسی کو نوازے تو کہتا ہے جا تینوں میں اینا کو دے دیتا کہ کوئی تیرے لک چک کے نہیں دیکھ سکتا۔ تو رب تعالیٰ جل وعلا جب اتنی، یہ تو ایک علامہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے کسی علامہ کو نہیں کہا۔ یہ وَعَلَّمَكَ مَا، یہ ماں کون سی ہے؟ اس ماں میں عمومیت کتنی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ وہی ماں ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب رب تعالیٰ جل وعلا کا ہے، اور یہی ماں وہاں پہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ ہے میرے حبیب تم نہیں جانتے تھے وہ ہم نے تمہیں سب سکھا دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ تو یہ ہے فرق ذاتی عطائی کا۔ اللہ کو کسی نے نہیں سکھایا۔ اللہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے کچھ نہیں جانتا تھا تو بعد میں آہستہ آہستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جاننے والا ہے۔ اگر اس طرح اللہ کو مانے، یہ کئی فرقے ہیں مسلمان کہلواتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کو پہلے علم نہیں ہوتا، جب وہ عمل کر لیتا تو بعد میں اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ فرقے والے لوگ اس کے ساتھ جمع ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں نے سب کی دکانیں بند کروائی ہیں، وہ باطل فرقوں نے اپنی اپنی دکانیں بند کر کے اس میں ضم کر لی ہیں۔ اب ایک پلیٹ فارم پہ یہ سارے جمع ہیں، یعنی کہ اب آپ کو علیحدہ قادیانیوں کا، رافضیوں کا، مکروہ وہابیوں کا، منکرین حدیث کا، غامدیوں کا، اور وہ ایک نیا پٹھورا آیا ہے، کیا نام ہے اس کا، مفتی فضل ہمدرد، اور یہ جتنے بھی دوسرے تیسرے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے، ایک وہ جی ایم آفیشل والا، یہ سارے انہوں نے اپنا تشخص ختم کر کے مرزا جیلمی، یعنی کہ اب آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ قادیانی کے رد کے لیے نہیں، آپ صرف مرزا جیلمی کے پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، اس کے یوٹیوب کلپ دیکھ لیں اور ان کا جواب دیں۔ آپ صرف یہ کہیں کہ جیلمی کا یہ فلاں رد ہے، جیلمی کا فلاں رد ہے، قادیانی، رافضی، منکرین حدیث، غامدی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سارے اس کے ساتھ جمع ہیں۔ لبرل سارے جمع ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں۔ لبرل جتنے بھی ہیں یہ دعا نہیں مانگتے، اس طرح رب تعالیٰ جل وعلا سے دعا نہیں مانگیں گے، اس طرح بھی نہیں مانگیں گے، ادھر رکھ کے بھی نہیں مانگیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے اتنا نوازا، رب نے دو جہانوں کی رحمت بنا دیا، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں دے دی، جنت کی چابیاں دے دی، جو کچھ زمین و آسمانوں میں تھا وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روشن اور منور کر دیا۔ حضور نے ہر چیز کی معرفت پا لی، لیکن آجزی کا یہ عالم تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ سے مانگتے ہوئے اتنے اونچے ہاتھ کر لیتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ تو یہ لبرل جو ہیں یہ تو رب تعالیٰ کے، یہ انہوں نے اپنے ہاتھ یہ رانوں پہ رکھے ہوتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ ہیں کہ ہم اس طرح اتنے پیسے والے ہو کے، اتنے سٹیٹس والے ہو کے تو یہ رب تعالیٰ کے سامنے یوں اس طرح کریں۔ وہ ماجے نے بھی، فیقے نے بھی، وہ فلانے نے بھی، وہ گدا گاڑی چلانے والے نے بھی، وہ پرچون کی دکان والے نے بھی، اس نے بھی ہاتھ یوں کیے اور میں بھی یوں کر دوں، اور یہ مسلمان، یہ غریب طبقہ، یہ چھوٹے، تو یہ سارے اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں مرزا جیلمی کے۔ بات میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا، بات کہیں اور نکل گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا لب لباب یہ تھا کہ اگر میں نے منی گاڈ کہہ دیا ہے تو کن کی جو صفت ہے وہ تو عبد القادر جیلانی کو بھی یہ مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، تو انہوں نے تو دعا کر کے مردہ زندہ نہیں کیا۔ دعا کر کے کرتے تو پھر ہم کہتے کہ یہ ان کے پاس کن کی فضیلت نہیں ہے، کن کی صفت نہیں ہے، تو انہوں نے چونکہ مردہ زندہ کیا کم بھی اذن اللہ کہہ کے، تو یہ صفت تکوین ہے۔ تو لب لباب یہ تھا، اس کا مطلب یہی ہونا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے کم کی مان رہا ہے،
کن بِإِذْنِ اللہ کے بارے میں کن کہتا ہے کہ یہ کن فیکون کی صفت ہے، صفت تکوین ہے. عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بریلوی کلیم کرتے ہیں کہ ان کو صفت کن ملی تھی. تو اب یہ کہتا ہے کہ اگر جنت میں ایسا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو صفت تکوین مل جائے گی وہ منی گاڈ ہو سکتا ہے. تو ہم نے تو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منی گاڈ نہیں کہا، ہم نے کبھی غوث پاک عبد القادر جیلانی کو منی گاڈ نہیں کہا، کبھی کلیم بھی نہیں کیا، کبھی اس طرح کا سوچا بھی نہیں ہے. کسی کتاب سے تم اس طرح کا کوئی حوالہ نکال کے نہیں دکھا سکتے جس کا مطلب یہ نکلتا ہو. مر جاؤ گے لیکن قیامت تک ہم تمہیں ٹائم دیتے ہیں، لاؤ کو ایسی عبارت، لاؤ کو ایسا حوالہ نکال کے دکھاؤ جس سے یہ ثابت ہو. تو بہرحال وہ اس پہ تو میں نے اس سے ساری گفتگو کر لی تھی. اچھا اب وہ جو ہے نا دوسرا سوال وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس سے سوال کرتا رہا، کچھ بولنے کی کوشش کرتا تھا، یہ اس کو بڑی بدتمیزی ہے، تو بدتمیز تھا تو بڑی بدتمیزی سے اس کو روکتا تھا. بس ہو گیا، سوال ہو گیا، بس اگلا سوال بند ختم، یہ تاکہ اگلا پمبڑ پوسے میں پڑ جائے، وہ کہے کہ اس کو بھول ہی جائے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. اچھا اس نے کہا کہ جناب ایک بات اور ہے. ہاں پھر اس نے پچھلی ویڈیو میں نے اس کا ذکر کیا تھا. اس نے کہا انجینئر تہاڈی دائی ہے، سارے زندہ اور مردہ بریلوی بھی جمع ہو جائیں تو ایک انجینئر کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اور تیرے جیسے خوش فہم پہ بھی اللہ کی لعنت ہو جو یہ کہتا ہے کہ سارے زندہ مردہ بریلوی. تیری اوقات ہی نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو نے جس بات پہ غرور اور تکبر کرتے ہوئے ٹائم دیا نا قیامت تک، بس وہ کلپ سننے کی دیر ہے، گھنٹہ ڈیڑھ نہیں گزرتا تیرے خلاف اس پہ کلپ آ جاتا ہے. تو تیری رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو دائی نہیں، تو دائی کا بچہ ہے. تو دائی نہیں ہے، تو دائی کا بچہ ہے جو تو ہر گھر میں لگائی بجائی کرا کے اور سارے معاملات کو اکٹھا کر کے اور تو نے ایک پلیٹ فارم پہ سب کو جمع کر لیا. ایک پلیٹ فارم پہ باطل فرقوں کو جمع کرنا وہ دائی کے بچے کا ہی کام ہے. اچھا جی، وہ اس لڑکے نے دوبارہ کہا، اگلا سوال یہ کیا تھا پچھلے وہ جو کلپ تھا اس کا 11 منٹ اور 12 سیکنڈ کا، وہ شاہد بلال کے چینل پہ، اس میں اس نے کہا کہ جناب وہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو سنی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر قادیانی مجھے کافر نہ کہیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے. تو وہ آگے کچھ بات کرنے لگا تو اس نے کہہ دیا، مرزا جیلمی فوری بولا، کہتا ہے کہ آپ کو جس نے بھی کلپ بھیجا نا وہ کلپ میرا نہیں ہے، میرا کلپ وہ ہے جو میرے چینل پہ ہے. یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ جس میں تو ہے وہ تیرا کلپ ہی ہے. ہاں اس کا اگر تو یہ مراد دے رہا ہے کہ وہ قطر بیونت کیا آگے پیچھے سے کاٹا ہے تو وہ اب ہم نے تو وہی کلپ دکھانا نا جس میں تیری متنازع بات ہے. جب تم ہماری کسی کتاب کا یا کسی کتاب کو ہماری ثابت کر کے اس کا حوالہ دیتے ہو تو پوری کتاب ڈاؤن لوڈ کرتے ہو ساتھ، یا پوری 400 800 1000 صفحات کی یا 20 صفحات کی یا 25 صفحات کی کتاب یوں نتھی کر کے دیتے ہو کہ یہ لوگ وہی ایک پیج ہی لگاتے ہو نا، نہ سیاق دیکھتے ہو نہ سباق دیکھتے ہو. اور تم نے طبید ابو شکور سالمی میں جو رنگ بازی کی ہے صفحہ 270 دونوں پہ دو صفحے لگائے، دونوں پہ صفحہ 270 لکھ دیا. اور اوپر کی عبارت، یہ صفحے کے اوپر جو عبارت ہوتی ہے نا، یہ عبارت اس کو ریموو کر کے اور یہ نیچے والی عبارت کو اوپر لے گیا. اتنی بے ایمانی کی ہے اس نے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنی بے ایمانی کی ہے. لوگ اس کی بات مان گئے، اس کے اسٹوڈنٹ جو تھے اور جو اندھے مقلد نہیں تھے انہوں نے جا کے جب دیکھا تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. یعنی یہ پورا پیج ہے نا، تو یہ اوپر والی عبارت اس نے اڑا دی، یہ صفحہ نمبر سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے نا وہ رہنے دیا، یہ نیچے والی عبارت اڑا کے یہ والی عبارت ایڈٹ کر کے ادھر اوپر لے آیا. اور یہ صفحہ نمبر 370 اور جو پچھلے صفحے کی لگائی ہوئی تھی اس پہ سے اوپر سے وہ ریموو کرنا یاد نہیں رہا، وہ بھی صفحہ نمبر 370. مطلب ایسے تو یہ بے ایمان ہے. تو کیا کرتے ہو؟ پوری کتاب نتھی کرتے ہو، وہی ایک ہی وہ جو عبارت دکھانی ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہو نا، وہ جس کو جے پی جے کہتے ہو کہ دکھائیں گے ہم. اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ وہ جو میرے چینل پہ اب تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا کلپ اگر ہم نے لگایا تو وہ سیاق و سباق کاٹ کے لگایا. اب یہ تو نہیں کہ ہم 3 گھنٹے کی پہلے تمہاری ویڈیو چلائیں اور اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں. یہ کیا یہودیوں والی باتیں ہیں کہ پہلے 3 گھنٹے تمہارا کلپ چلائیں اور اس کے بعد کیا جی یہ اس کے 3 گھنٹوں میں وہ جو 54 منٹ اور 32 سیکنڈ پہ جو بات ہوئی ہے نا وہ اس کا حوالہ. لوگ کہیں گے پاگل ہو تم، وہ جو 54 منٹ پہ جو بات ہوئی ہے 54 منٹ اور 32 سیکنڈ پہ اس کا کلپ چلاتے 3 گھنٹے کی پہلے ویڈیو. یعنی یہ چاہتا ہے کہ میری پہلے ویڈیو چلائے پوری اور پھر اس میں سے وہ جو کلپ آپ نے حوالہ دینا اس کا حوالہ دیں. تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم نے جو کلیم کیا تم اس کو رد کرو، تم ثابت کرو کہ ہم نے قطر بیونت کی ہے، آگے پیچھے سے کاٹا ہے، سیاق و سباق کے علاوہ پیش کیا ہے. کہتا وہ میرا کلپ ہے نہیں، میرا کلپ وہ ہے جو میرے چینل پہ ہے. کہتا مثلاً میں آپ کو کلپ بھیجوں قرآن سے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، یہ مرزا جیلمی کہہ رہا ہے. کہتا میں اگر آپ کو کلپ بھیجوں یا آیت بھیجوں کہ نماز کے قریب مت جاؤ، آیت تو قرآن کی ہوگی
کہتا آیت تو قرآن کی ہے نا، لا تقربوا الصلاۃ. تو کہتا ہے لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں. قرآن کیا کہے گا؟ یہ میری آیت نہیں. قرآن کبھی بھی نہیں یہ کہے گا. یہ جھوٹ بولتے ہو تم، بے ایمانی کرتے ہو. میں سمجھ رہا ہوں تم یہ کہو گے، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہے گا پوری پڑھ. تو تم یہ کہو نا کہ قرآن کہے گا پوری پڑھ. یہ کیا ہوا کہ قرآن کہے گا یہ میری نہیں؟ یہ کیا بونگی ہے؟ تم یہ کہو کہ قرآن کہے گا پوری پڑھ، آدھی آیت نہ پڑھ، پوری پڑھ. تو کہتا ہے کہ قرآن کہے گا میری آیت یہ ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، وانتم سکارا. اگر شاہ زیب کہے قرآن جی، یہ مرزا جیلمی کہہ رہا ہے، کہتا ہے اگر شاہ زیب کہے، وہ جو جس کو سابقہ بریلوی بنا کے سامنے بٹھایا ہوا تھا، اگر شاہ زیب کہے قرآن جی یہ پہلا حصہ تو آپ کا ہی ہے نا. قرآن کہے گا میں تو یہ کہنا چاہ ہی نہیں رہا تھا، میں تو نہیں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ کسی نے آدھا ٹکڑا لگایا ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اور آدھا ٹکڑا اڑا گیا ہے انتم سکارا، تو پہلے تو وہ لاؤ نا، پہلے تو وہ سامنے لاؤ، وہ کون ہے، کس نے کیا ایسا. اور دوسری بات، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اس آیت کو آدھا دکھایا آدھا چھپایا، اسی طرح تمہارا کو کلپ آدھا چھپایا آدھا دکھایا. لاؤ، اگر تمہیں ہمت ہے تو لاؤ، دکھاؤ، نشاندہی کرو کہ فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ پہ میں نے یہ جو بات کی تھی، یہ جو کسی نے کلپ میرا کاٹ کے بنایا ہے اس میں سے یہ بات اڑا دی ہے. لو قیامت تک ٹائم ہے، تم نہیں دکھا سکتے. پھر اس نے ایک عیسائیوں کا قول نقل کیا کہ لقد کفر الذین قالوا، یعنی کہ اگر انہوں نے کفر کیا، تحقیق انہوں نے کفر کیا جو یہ کہیں کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. تو کہتا ہے کہ اگر یہ اڑا دیں لقد کفر الذین، کہ ان لوگوں نے تحقیق کفر کیا کہ جنہوں نے یہ کہا بے شک عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. کہتا اب یہ اگر کوئی چلا دے کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں، تو قرآن کیا کہے گا؟ قرآن یہی کہے گا نا کہ پوری پڑھ، یہ میری آیت نہیں ہے. اس نے کہا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہے گا کہ تم پچھلے کو ساتھ ملاؤ اور پھر بات کرو. تو پچھلا کیا ہے؟ وہ ساتھ مل گیا، لقد کفر الذین، یعنی کہ ان لوگوں نے کفر کیا. کن لوگوں نے؟ وہ اگلی آیت اللہ کی جو کہتا ہے کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وہ لوگوں نے کفر کیا، یہ قول کفری ہے. کہتا ہے جو کچھ یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ تو کون ہے؟ مطلب یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کا وفادار نہیں ہے، یا جو اللہ سے دھوکہ کر سکتا ہے وہ بندوں سے بھی کر سکتا ہے. جو اللہ سے وفا نہیں کر سکتا وہ بندوں سے کیا وفا کرے گا؟ یہ تو کہا جا سکتا ہے. یہ کیسے ہوا کہ جو مرزا جیلمی کو جو کہہ سکتا ہے وہ اللہ کو بھی کہہ سکتا ہے؟ مرزا جیلمی کو تو ہم قادیانی کہتے ہیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے. قادیانیوں کا یعنی کہ ملا جلا تاثر پایا جاتا ہے اس میں. کبھی ان کے حق میں بات کرتا ہے، مطلب جس بندے کا عقیدہ ہی ہجڑا ہو. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ ہجڑا ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہی ہجڑی ہوتی ہے. ایک وہ ہے کہ جس کا عقیدہ ہی ہجڑا نہ ہو، کبھی یوں تو کبھی یوں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی اس کی حمایت. یہ کہتا ہے جی وہ دجال ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا پیغمبر ہے، وہ دجال ہے. یہ مرزا جیلمی نے مرزا قادیانی کے بارے میں کہا. لیکن اسی نے یہ بات کہی کہ نہیں کہی کہ وہ تو 1973 تھا، تم قادیانی کو کافر قرار دے گے، آج کے دور میں دے کے دکھاتے. یہ بھی تو اسی کا قول ہے نا. اچھا، بہرحال اس نے کہا کہ جی وہ آپ نے یہ کہا تھا. کہتا میں نے ایسے نہیں کہا تھا، میں نے اس طرح نہیں کہا تھا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان کہہ لیں تو میں بھی ان کو مسلمان کہوں گا، یا وہ اگر مجھے کافر نہیں کہیں گے تو میں بھی ان کو کافر نہیں کہوں گا. تو اس نے کہا یہ میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ کہا تھا. یہ اس نے بعد میں وضاحت کی تھی، اس جگہ پہ نہیں کی ہوئی. یہ اس کلپ میں، یہ جو 11 منٹ کا کلپ ہے، اس کلپ میں اس نے کہا کہ میں نے وہاں کہا تھا، حالانکہ اس نے وہاں نہیں کہا تھا، بلکہ اس کلپ کے بعد جب اس پہ اعتراض ہوا تھا تو اس نے ایک اور کلپ میں یہ بات کی تھی کیا کہ جی میں نے وہ بات تعلیق بالمحال کیا. اور اس پہ اس نے یہاں پہ بھی قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی کہ جس میں وہ یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ اے نبی آپ ان سے فرما دو کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں اس کا سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. اور پھر ایک مطلب یہ آیت اس نے پڑھ کے، تو یہ تعلیق بالمحال ہے کہ اللہ کا بیٹا. اللہ تو کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا. تو جب یہ ہے تو پھر یہ کیوں کہ اللہ کا بیٹا ہوتا؟ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، اس کو پوجتا. تو یہ تعلیق بالمحال ہے. کیا مطلب کہ نہ اللہ کا بیٹا ہوگا اور نہ اس کی عبادت ہوگی، نہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے نہ اس کی عبادت ہو سکتی ہے. یہ تعلیق بالمحال ہے. تو اس نے کہا کہ میرے جملے کا بھی وہی مطلب ہے کہ نہ یہ مجھے مسلمان کہیں گے نہ میں ان کو مسلمان کہوں گا. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس نے یہ کہنا چاہا ہے، یہ اس کا دھوکہ ہے.
یہ تعلیق بالمحال، اس کو بعد میں جب اس کے کان میں ڈالی گئی بات تو تب اس نے تعلیق بالمحال کی طرف گیا. آپ کہیں گے یار وہ گیا تو صحیح نہ، چاہے کان میں ڈالی یا کچھ بھی. ہم یہ کہتے ہیں، سن لیں توجہ سے، تسلی سے میری بات سن لیں. جو احمدی دو گروپ ہے نا یہ قادیانیوں کے، احمدی گروپ اور لاہوری گروپ، ربوہ گروپ. لاہوری گروپ جو ہے نا وہ سارے غیر احمدیوں کو مسلمان کہتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی قادیانی مجھے مسلمان کہے گا تو وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو اس کے جھوٹے پیغمبر کو دجال مانتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. مرزا جیلمی کہتا ہے کہ میں قادیانیوں کے جھوٹے کلیم شدہ پیغمبر کو دجال کہتا ہوں. اب اگر کوئی قادیانی مجھے مسلمان کہے گا تو ظاہر ہے وہ اس کو دجال مان کے کہہ رہا نا، وہ میری بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار میں تجھے مسلمان سمجھتا ہوں، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا جو جس کو میں پیغمبر کلیم کرتا ہوں نا وہ جھوٹا، وہ دجال ہے. تو اب میں ان سے کہتا ہوں کہ احمدی گروپ، لاہوری گروپ جو ہے وہ تمام غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے رسالے چھپے ہوئے سارے موجود ہیں. تو کیا یہ ان کو مسلمان کہے گا؟ ان کو نہیں پتا کہ جتنے بھی غیر احمدی ہیں، اپنے آپ کو وہ احمدی کہتے ہیں نا، تو بیسیکلی احمدی تو ہم ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہم ہیں. احمد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. چلو انہوں نے اگر اپنے آپ کو غلام احمد قادیانی کی وجہ سے احمدی کلیم کیا ہوا ہے تو وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ غیر احمدی جتنے بھی ہیں وہ مرزا غلام قادیانی کو ٹٹی سمجھتے ہیں، ٹٹی کھانے میں مرنے والا، بدنام زمانہ، کذاب، دجال سمجھتے ہیں. اس کے باوجود وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو میں اس پلیت مرزے سے کہتا ہوں کہ تم نے جو کہا تھا کہ وہ اگر ہمیں مسلمان کہے تو ہم بھی کہیں گے، وہ اگر ہمیں کافر نہ کہے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. تو وہ تمہیں اب کافر نہیں کہہ رہے نا، تو ان کو مسلمان کہے گا. وہ تجھے کافر نہیں کہہ رہے، وہ تجھے مسلمان سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تو ان کے جھوٹے پیغمبر کو دجال کہتا ہے، اور تو بھی کوئی اپنی جیب سے تھوڑی کہتا ہے. وہ تو ہمارے علماء نے یہ بات تم لوگوں میں رائج کی ہے. 1973 کے آئین میں جو تبدیلی کی گئی، جو ان کو قادیانی کو کافر قرار دیا گیا، مولانا شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، محمد علی رضوی صاحب اور دیگر جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء تھے وہ سب ساتھ تھے. قرارداد مولانا شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اسمبلی میں پیش کی تھی. اور وہ جو تھا ان کا، یہ باچا خان کا، یہ اس کا والد، یہ ولی خان کا والد، باچا خان یا مفتی، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ سائن کرنے کو تیار نہیں تھا قرارداد پہ. مفتی محمود کا امن والا ہم پیالہ تھا، یہ ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہیں، وہ سائن کرنے کو تیار نہیں تھا. اس نے کہا تھا کہ میرے پاس آؤ، ہم اسمبلی میں بیٹھنے والے لبرل لوگ ہیں، ہمارے پاس آؤ، عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی کام ہے، کوئی نالیاں بنوانی ہے، کوئی گٹر بنوانے ہیں، کوئی کھمبے پہ لائٹ لگوانی ہے، کوئی یہ کام ہے، تمہارے پاس آؤ، ہم قراردادیں پاس کروائیں گے، سائن بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے. یہ جو دینی معاملات ہے نا، یہ مولویوں کے یہ جو معاملے ہیں کہ جی وہ فلانا کافر ہے تو اس کا ہے، تو یہ میرے پاس کوئی نہ ہے، ان باتوں میں میں تیار نہیں ہوں. اور تاریخ گواہ ہے کہ اتنی باتیں کرنے کے باوجود جب شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قائد ملت اسلامیہ اس کے پاس گئے تو سائن اس نے بغیر بحث کیے کر دیے تھے. یہ تو ہمارے علماء کی شان ہے. انہوں نے تو بتایا کہ یہ قادیانی دجال ہے. تو کیسے ماما چاچا بنتا اور کہتا ہے کہ جی میں کہتا ہوں کہ وہ دجال؟ تیرے کہنے سے تو ان کو سہولتیں دے رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ چلو وہ شرک تو نہیں نہ کرتے، وہ خانہ خراب کے بچے وہ ہیں ہی کافر. اب ایک بندہ کافر ہے اور تو کہ چلو جی وہ شرک تو نہیں نہ کرتا. لعنت ہے تیرے ایسے گندے عقیدے پر. یہ تیرا جملہ تجھ پہ لوٹا رہا ہوں، لعنت ہے تیرے ایسے گندے عقیدے پر. توبہ کر بے شرم آدمی، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا ڈھونگ ہے نا کہ جی میں اس کو کلیم مانتا ہوں اور میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ وہ مرزا قادیانی دجال ہے، تو یہ تو اپنے جیب سے نہیں کہتا، یہ تجھ سے پہلے علماء امت فیصلہ کر چکے ہیں. تیرے بس میں ہوتا تو اپنے پلیٹ فارم پہ کہہ چکا ہے کہ یہ آج کے دور میں یہ ان کو قادیانیوں کو کافر قرار دے کے دکھاتے تو پھر ہم ان کو مانتے. اور پھر تو یہ بھی کہہ چکا کہ یہودی جو ہیں ان سے تو قادیانی بہتر ہے نا. یہ لفظ تیرے اپنے لفظ ہیں. تو جس کا عقیدہ ہی ہجڑوں والا ہو، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، نہ ادھر نہ ادھر، تو اس بندے کی بات کا کیا یقین ہے جس کی صبح کا لیکچر شام کے لیکچر سے نہیں ملتا؟ تضادات اتنے ہیں. اور شام کا لیکچر صبح کے لیکچر سے نہیں ملتا. جس کا اپنا مطالعہ صبح کا مطالعہ شام سے، شام کا مطالعہ صبح سے نہیں ملتا. اردو کی کتابیں پڑھ کے اور تم بحث کرنے بیٹھتے ہو اور امت کا عقیدہ خراب کر رہے ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جانور سے بچائے جس کا نام مرزا جیلمی ہے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.